السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ عن عمره أبلاه عبد من. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن ابی برزة الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ وعن جسمه فيما أبلعه. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن ابی برزة الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ تو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن دو قدم کسی بھی انسان کے، یہاں تک کہ اسے پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں کہ کہاں بتائی، علم کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ اس کا کیا کیا، تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال کیا ہوگا جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپا دیا۔ اليوم الثاني والثلاثون بعد المئة، اليوم الثاني والثلاثون بعد المئة۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم ادوات الاستفہام کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اس میں دو حروف بھی کریں گے، یعنی ہم سوال پوچھ رہے ہیں، کوشچنز پوچھ رہے ہیں، کوشچن ٹیگز کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی کی کہ ایک انٹروگیٹو سٹرکچر میں ادوات الاستفہام کے علاوہ ایک علامت بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نوٹ آف انٹروگیشن، یعنی علامت الاستفہام، وہ بھی لگتا ہے جو کہ لیکن قرآن کریم میں ہمیں نہیں ملتا۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، محبت الناس ثمرۃ حسن الخلق۔ محبت الناس یعنی لوگوں کی محبت، ثمرۃ حسن الخلق، یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ آؤٹ کم ہے کس کا؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا۔ ادوات الاستفہام میں آج ہم عادت استفہام کم کے بارے میں جانیں گے۔ کم یسأل به عن العدد، جو عدد کے بارے میں لگتا ہے۔ اسی کے چلتے اللہ کے فضل و کرم سے ہم دو اور احادیث مبارکہ سمجھیں گے جو کہ بنیادتاً ہم جانتے ہیں، یعنی کم کا جو جواب ہوتا ہے وہ عدد سے ہوتا ہے، تبھی ہم جانیں گے ارکان الاسلام کون سے ہیں اور اعضاء السجود کون سے ہیں، یعنی اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور سجود کے اعضاء کتنے ہیں۔ تو آئیے اس حدیث شریف سے آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس۔ تو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، پھر کہا اے اللہ کے رسول دلنی، مجھے بتائیے، مجھے سمجھائیے، میری رہنمائی فرمائیے، علی عمل، ایسے عمل کے بارے میں، اذا انا عملتہ، جب میں اسے کر گزروں، احبنی اللہ، کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا کہا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، بے رغبت ہو جاؤ دنیا سے، اللہ تم سے محبت کرے۔ وزہد فیما فی اید الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ۔ یحبک الناس۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دو اور احادیث شریف کریں گے جن کا جو تھیم ہے وہ ہمارے کم کے جواب کے بالکل مطابق ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج والصوم رمضان۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیا الاسلام، اسلام کی تعمیر ہوئی ہے، اسلام کی بنیاد ہے علی خمس، 5 پر۔ یہ 5 کیا ہیں؟ دعائم یا حصال۔ دعائم یا خصال کیا ہے؟ یعنی 5 فاؤنڈیشنز کہیے یا 5 کوالٹیز کہیے۔ اسلام کی بنیاد 5 عمود پر ہے۔ تو نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ آگے جو حذف ہوا ہے 5 فاؤنڈیشنز کہیے، کوالٹیز کہیے، وہ مونس ہے، وہ مونس ہے، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے؟ خمسن، یعنی یہاں پر حذف کیا گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ شہادتی، گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکات، زکات دینا، والحج، حج، اور وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ بنی الاسلام علی خمس، تو یہ خمسہ کیا ہے؟ یہ رقم ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ خمسن۔ یہ خمس کیا ہے؟ یہ رقم ہے، 5 یعنی خمسن، بنی الاسلام علی خمسن۔ اب آئیے اس حدیث شریف کو دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو، ابن عباس یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو، مجھے حکم دیا گیا، ان کے اسجدہ، میں سجدہ کروں، علی پر، 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر یا 7 اعضاء پر۔ پوائنٹ کیا نوٹ کرنا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا خمسو، یہاں پہ ہے 7، یعنی 7 کے ساتھ مونس کا تا آیا ہے، وہاں پر نہیں آیا تھا، وہاں پہ خمسو آیا تھا، کیونکہ ہم نے بات کی کہ وہاں پر جو مخفی ہے وہ دائم ہے یا خصال، یعنی کوالٹیز یا فاؤنڈیشنز، یہاں پر لیکن مینشنڈ ہے
7 ہڈیاں یا 7 اعضا. یعنی ہم نے دیکھا اعظم جو ہے مذکر ہے، مذکر کے ساتھ مؤنث آتا ہے. فی الحال ہم دیکھتے ہیں حدیث میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں یا 7 اعضا پر. پہلا کیا ہے؟ علل جبہتی، ماتھا، پیشانی، فور ہیڈ. واشار بیدہ علی انفہ، اس کو پریسائزلی بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنی ناک کی جانب. والیدین، اور 2 ہاتھ، 2 ہاتھ، ماتھا یا پیشانی، اس کے بعد 2 ہاتھ. والرکبتین، اور 2 گھٹنے یعنی 2 نیز. واطراف القدمین، قدم یعنی پیر، اطراف سرے، سرے یا پنجے. یہ ہو گئی 7 چیزیں. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا؟ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ، اور یہ کہ کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹو، نہ سمیٹو کپڑوں اور بالوں کو. تو اس کی تشریح میں آپ جائیے گا کہ کیا نہیں سمیٹنا ہے بالوں کو اور کپڑوں میں کیا نہیں سمیٹنا ہے. یعنی یہ کہ جس حالت میں آپ سجدے میں جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نماز میں خلل پیدا کریں، بالوں یا کپڑوں کو ریفریم کریں یا ان کے ساتھ مزید کچھ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم استفہام کر رہے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ طلب العلم بشیء مجہول. اور ہم نے دیکھا مختص اسپیسیفک ٹولز استعمال ہوتے ہیں اسپیسیفک کوشچنز کے لیے. تو انشاءاللہ ہم جلد ہی جانیں گے کہ حرفہ استفہام کون سے ہیں جنہیں ہم اور حل کہتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے اسماء استفہام میں سے ابھی تک من، عاقل کے لیے، من ہذا، من ہذہ، ما، وٹ کے میننگ میں کیا، ماذا، ماذا بھی ماں کے جیسا ہے لیکن ہم نے کہا ماذا افعال کے ساتھ زیادہ لگتا ہے. متى للوقت، یعنی وقت کے لیے کب. متى العید، عید کب ہے. این، کہاں، ویر. این حامد، حامد کہاں ہے. کیف، کیسا، کیفیت. کیف حالک یا اخی، آپ کا حال کیسا ہے. اور انشاءاللہ آگے ہم لماذا بھی جانیں گے. آج ہمارا فوکس کم پر ہوگا. کم سوال کے لیے لگتا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ عدد کے بارے میں پوچھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم آئی کے بارے میں بھی جانیں گے. تو دیکھ لیجئے تعلمنا من وما وماذا وأين ومتى وكيف، ولكن إذا أردنا أن نعرف العدد أو الكيمياء أو المدة الزمنية. ہم نے جانا من، ما، ماذا، أين، متى، كيف، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم جانیں عدد کتنا، ممکن ہے ہم کوانٹٹی جانیں، ممکن ہے ہم سعر یعنی پیسہ کتنا دینا ہے، ممکن ہے مدہ ہم ٹائم پیریڈ جاننے کی کوشش کریں کہ کتنا ٹائم لگے گا، کب نہیں، کتنا ٹائم لگے گا. تو ہم نہیں کہتے ہیں فلا نقول ما کتبک، ہم نہیں کہتے. یعنی اگر ہم نے کہنا ہے تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، لا نقول ما کتبک، بلکہ ہم کہتے ہیں کم کتابا عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. اگر پوچھنا ہے تمہاری عمر کتنی ہے، کتنی عمر ہے، لا نقول، ہم نہیں کہتے ما عمرک. ہو سکتا ہے عامین ہم ایسا کہیں لیکن اصل کیا ہے، ہم عدد جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. نقول کم سنتن عمرک، کم کتنا، کم کتابا عندک، کم سنتن عمرک. تو کم کیا ہے؟ کم استفہامیہ اسم ہے. اس سے کیا کرنا ہے؟ یسأل بہ، اس سے ہم پوچھتے ہیں عن العدد، نمبر کے بارے میں، او الکیمیا، یا کوانٹٹی کے بارے میں، مقدار کے بارے میں، ویلیو کے بارے میں، یعنی اس کی کیا ویلیو ہے. پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. ہم اس سے پہلے بے لگاتے ہیں، بکم القمیص، قمیص کتنے میں لائی، قمیص کتنے کی ہے. اب المدت زمنیہ، کتنا وقت آپ کو ہو گیا. تو استعمال کیا کرنا ہے؟ کم. تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم کچھ اعداد دیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے جواب کے لیے بھی تیار رہیں. تو 7 تک کی گنتی آپ کے سامنے ہے.
واحدۃ، اثنتان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ. اور اس کے مذکر فارمز کیا ہے؟ واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع. آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا یہ جو 1 اور 2 ہے یہ ریڈ ہائی لائٹڈ ہے. تو یہاں پر آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جب نمبر 1 یا 2 ہوتا ہے تو مذکر چیز کے لیے مذکر والا نمبر لگتا ہے اور مونس والی چیز کے لیے مونس والا نمبر لگتا ہے. یعنی 1 اور 2 میں اگر 2 چیزیں مذکر ہے تو اسنان کہیں گے، 2 چیزیں اگر مونس ہیں تو اسنتان کہیں گے. یعنی ہم کہتے ہیں 1 اور 2 میں عدد اور معدود کا ایگریمنٹ ہے 100%. وہیں 3 سے مثال کے طور پر یہاں ہماری رینج جو ہے 7 تک ہے. جب ہم نے جواب دینا ہے تو چیز اگر مذکر ہے ہم نے مونس والا رقم یوز کرنا ہے، اور اگر چیز مونس ہے تو عدد ہم نے مذکر استعمال کرنا ہے. 2 احادیث شریف جو ہم نے سیکھی ان کو ذرا ریوائیو کیجئے. ہم نے کیا کہا؟ خمس بنی الاسلام علی خمس. تو خمس کیوں کہا؟ یہ مذکر ہے. آگے دعائم یا خصال کی بات ہو رہی ہے جو کہ مونس ہے. وہیں دوسری حدیث میں آئیے کتنے اعضاء کی بات ہوئی؟ سبعۃ، 7 کی بات ہوئی کیونکہ آگے ہڈیاں ہیں جو کہ کیا ہے؟ مذکر ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 1 اور 2 میں پیرلل چلے گا. جیسا نمبر کا جنس ہوگا ویسا ہی ناؤن کا جنس ہوگا. جبکہ 3 آنورڈز، فی الحال یہاں 7 تک، 3 to 7 عکس ہوگا. واحد، واحدۃ، اثنان، اثنتان، ثلاث، ثلاثہ، اربع، اربعہ، خمس، خمسہ، ست، ستہ، سبع. سبعہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. آئیے اس کو ان 2 مثالوں سے سمجھتے ہیں. یہ کتاب ہے جی، کتاب واحد. کتاب مذکر ہے، کتاب واحد. کتاب اور واحد. کتابان اثنان، کتابان اثنان. بالکل 100% ایگریمنٹ. وہیں آپ دیکھ لیجئے 3 کتابیں ہیں، ثلاثۃ کتب. نہیں 4 ہیں، اربعۃ کتب. نہیں جی 5 ہے، خمسۃ کتب. 6 ہیں، ستۃ کتب. نہیں جناب 7 ہیں، سبعۃ کتب. یعنی اگر چیز مذکر ہے تو نمبر مونس کا لگتا ہے. فی الحال یہ ہم 7 تک دیکھ رہے ہیں. وہیں 1 اور 2 میں پرفیکٹ ایگریمنٹ ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے حقیبہ مونس ہے، حقیبۃ واحدۃ، حقیبتان اثنتان. نہیں 3 ہے، حقائب مونس مذکر، ثلاث حقائب، اربع حقائب، خمس حقائب، ست حقائب، سبع حقائب. ایک بار پھر سے حدیث کو دیکھ لیجئے، بنی الاسلام علی خمس. یعنی جو چیز بتائی جا رہی ہے حدیث میں، دعائم، خصال، وہ مونس ہیں. اور جو دوسری حدیث میں ہم نے پڑھا 7، سبعۃ، آگے اعضاء ہیں، ہڈیاں ہیں. تو کیا پتا چلا؟ 1 اور 2 کو چھوڑ کے باقی نمبر اور نمبرڈ کے بیچ میں ریسیپروکل لا لگتا ہے. اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں. یعنی آج ہم نے سیکھنا ہے کم سے کیا سوال ہوگا، اور اب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں اب جواب بھی سمجھ میں آنے لگیں گے. یعنی اس سے ہمیں بالکل پتا چلے گا کہیں پہ ثلاث آیا ہے، کہیں پہ ثلاثت آیا ہے، کہیں پہ اربع آیا ہے، کہیں پہ اربت آیا ہے، کیوں کہیں پہ ست آیا ہے، کیوں کہیں پہ ستت آیا ہے. تو دیکھ لیجئے، کم کتابا عندک؟ عندی کتاب واحد. کم ولدا لک؟ لی ولدان. کم قلما عندک؟ عندی ثلاثت اقلام. قلم مذکر ہے. کم حقیبتا عندک؟ عندي 4 حقائب. كم ساعة تدرس اليوم؟ أدرس العربية 5 ساعات. كم سنة عمرك؟ عمري 6 سنوات. كم يوما تدرس؟
العربیۃ فی الاسبوع ادرس 7 ایام. کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ عندی کتاب واحد. کتابن اور واحد بالکل سیم ہے جنڈر ان کا. کم ولدن لک، آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ لی ولدان، یا اس کا جواب بن سکتا ہے لی اسنان ولدان یا لی ولدان اسنان. ولدان چونکہ سفیشینٹ ہے، 2 sons. اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہے؟ عندی 3 اقلام، میرے پاس واحد اثنان ثلاثہ 3 اقلام، میرے پاس 3 قلم ہے. کم حقیبتن عندک، آپ کے پاس کتنے بیگ ہیں؟ عندی 4 حقائب. یعنی اگر ہم اسے فلپ کر لیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم پوچھیں کم قلمن عندک، عندی 4 اقلام، اور کم حقیبتن عندک، عندی 3 حقائب. کم ساعتن تدرس العربیہ، کتنے وقت کے لیے آپ عربی پڑھتے ہیں؟ ادرس العربیہ 5 ساعات، 5 گھنٹے. کم سنتن عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنے سال کی آپ کی عمر ہے؟ عمری 6 سنوات، میں 6 سال کا ہوں. کم یومن تدرس الیوم فی الاسبوع، ہفتے کے کتنے دن آپ عربی پڑھتے ہیں؟ ادرس 7 ایام، میں الحمدللہ 7 دن پڑھتا ہوں. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات کی طرف چلتے ہیں اور اس کم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی اس آیت میں دیکھیں، أَوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لم یتسنہ. یا اس شخص کی بات کیجئے جو گزرا ایک بستی کی طرف سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو اپنے یعنی چھتوں پر اوندی تھی، وہ الٹ پڑی تھی. قال، اس نے کہا. تو یہ شخص کون ہے؟ اسرائیلی روایت کے مطابق یہ عزیر علیہ السلام ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے اس نے یہ پہلے گمان کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا کالذی مرہ، کیا آپ نے غور کیا مرہ اس شخص کی طرف جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو کہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. قالت، اس نے کہا عزیر علیہ السلام یا جو بھی یہ نیک شخص تھا، انا، کیوں کر، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اسے اللہ، بعد موتہا، وہ کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد. فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اسے موت دی. 100 عام، 100 سال کی موت، یعنی اس کو 100 سال تک مردہ رکھا. ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کیا. پھر اس سے کیا پوچھا؟ قال کم لبثت، تم کتنی مدت، سوال کیا، فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ قال، اس نے کہا لبثت، میں ٹھہرا، یومن بعد یوم، میں تو بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا بل، ایسا نہیں ہے، لبثت 100 عام، تم 100 سال اسی حالت میں رہے. فانظر الی طعامک، تم اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابک، اور پینے کو دیکھو. یعنی اب تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف. لم یتسنہ، یہ باسی نہیں ہوئے ہیں. پھر مزید آپ اس آیت میں دیکھیں گے کہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی تو بس ہڈیاں باقی ہے. یعنی واقعی تمہیں کتنا ہوا ہے؟ 100 سال گزرے. تو آج کی لرننگ کیا ہے؟ کم لبثت، تم کتنی مدت رہے. سورۃ الکہف کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بعثناہم، ہم نے انہیں زندہ کیا، ہم نے انہیں اٹھایا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اصحاب الکہف کی.
جو کہ سوئے پڑے تھے، ہم نے انہیں اٹھایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کم لبثتم، تم کتنی مدت رہے؟ کم لبثتم، تم کتنی مدت، کتنی دیر تم یہاں ٹھہرے رہے، تم سوئے رہے کتنی دیر؟ قولو، ان میں سے اکثر نے جواب دیا، لبثنا یوما او بعد یوم، ہم تو بس ایک دن یا دن کا کوئی حصہ ٹھہرے ہیں۔ وہیں پھر انہوں نے اعتراف کیا، قولو، یا ان میں سے جو ذی علم تھے، جو چالاک تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قولو ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حالت میں رہے۔ سورۃ المؤمنون کی ان دو آیات کو دیکھ لیجئے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قال، اس نے کہا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سالوں کے لحاظ سے بتاؤ، کم لبثتم فی الارض، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم کتنی مدت زمین میں رہے، سالوں میں ذرا بتاؤ۔ یعنی غالباً یہ ہے کہ یہ کافروں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کتنی مدت زمین میں رہے، کم لبثتم، کم، ہاؤ مچ ٹائم یو اسپینڈ آن دس ارتھ in years. قولوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قولوا، وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے، لبثنا، ہم اس دنیا میں رہے ایک دن یا دن سے بھی کم، دن یا دن کا کوئی حصہ۔ فاسأل العادین، تو پوچھ لو شمار کرنے والوں سے، یعنی ویریفائی کر لو، ہم بس دن یا دن سے کچھ کم حصے میں اس دنیا پر رہے ہیں۔ اب آئیے اس آخری آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جہاں پر کم صرف عدد تو بتاتا ہے لیکن سوالیہ نہیں ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت میں دیکھیں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کیے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں، انہم، بے شک وہ، الیہم، لا یرجعون، وہ ان کے پاس کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو آئیے اس نص کو پڑھتے ہیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات کو ہم ڈھونڈیں گے۔ أحمد طفل مجتهد يسكن في قرية صغيرة مع أسرته، يذهب إلى المدرسة صباحا بنشاط، ويحمل حقيبته وثلاثة كتب وقلمين، ويرجع إلى بيته مساء بفرح، وفي يوم الجمعة يذهب إلى المسجد مع والده ويصلي بخشوع، ثم يعود إلى البيت بعد الصلاة ويقرأ القرآن ساعة واحدة۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو اس میں جو نئے مفردات ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آج کا جو مین کمپوننٹ اس میں ایڈ کیا گیا وہ کیا ہے؟ ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ کتب، اور کیا ہے؟ قلمین، یعنی 3 کتابیں اور 2 قلم، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ سَاعَةً وَاحِدَةً، 1 گھنٹہ۔ تو چلیے اب ڈائریکٹ کوشچنز آنسرز پہ آتے ہیں۔ ما اسم الطفل؟ اسم الطفل أحمد، أين يسكن أحمد؟ هو يسكن في قرية صغيرة. متى يذهب إلى المدرسة؟ هو يذهب إلى المدرسة صباحا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ من يقرأ القرآن؟ أحمد يقرأ القرآن. كم قلما يحمل أحمد؟ أحمد يحمل قلمين. ماذا يفعل أحمد بعد الصلاة؟ أحمد يقرأ القرآن بعد الصلاة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ كيف يصلي أحمد؟ يصلي بخشوع. مع من يذهب إلى المسجد؟ يذهب إلى المسجد مع والده. كم ساعة يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن ساعة واحدة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ یعنی متا، کب، این، کہاں، ما، کیا، من، کون، کم، کتنا، ماذا یفعل، کیا کیا، کیف یصلی، کیسے نماز پڑھی، مع من، کس کے ساتھ، کم ساعتن،
کتنی مدت، کتنے گھنٹے. تو آئیے مؤنث کے لیے اس نص کو پڑھتے ہیں کچھ اضافی اشیاء کے ساتھ. جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے اربعۃ کتب وثلاثۃ اقلام. تو نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، کتاب بھی مذکر ہے، قلم بھی مذکر ہے، تو لہٰذا کیا آیا، دونوں مذکر ہے تو ان کے ساتھ عدد مؤنث آیا ہے. اور یہاں پر اضافہ ہے، اس نے 2 گھنٹے ساعتین. چلیے آپ میں سے کون اسے پڑھتا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم آنسرز بھی دیں گے. فاطمة طفلة مجتهدة ومهذبة تسكن في قرية صغيرة مع أسرتها تذهب إلى المدرسة صباحا بالنشاط بالحافلة وتحمل حقيبتها وأربعة كتب وثلاثة أقلام وترجع إلى بيتها مساء بفرح وفي يوم الجمعة تصلي الظهر في بيتها ثم تقرأ القرآن ساعتين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. ما اسم الطفلة؟ اسمها فاطمة. أين تسكن فاطمة؟ تسكن فاطمة في قرية. متى تذهب إلى المدرسة؟ تذهب إلى المدرسة صباحا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. من يقرأ القرآن؟ فاطمة تقرأ القرآن. كم قلما تحمل فاطمة؟ تحمل 3 أقلام. ماذا تفعل فاطمة بعد الصلاة؟ بعد الصلاة تقرأ القرآن. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. كيف تذهب إلى المدرسة؟ تذهب إلى المدرسة بالحافلة. كم ساعة تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن ساعتين. كيف فاطمة؟ فاطمة مجتهدة ومهذبة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. تو یہ بس اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ جواب ہم دے رہے ہیں پریسائزلی، جو پوچھا جا رہا ہے وہی ہم جواب دے رہے ہیں. املا او املائی الفراغ فیما یلی بکیف این متی من ماذا ما وکم. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہ سارے ابھی تک جتنے ہم نے اسماء استفہام کیے ہیں ان کو پراپرلی انسرٹ کریں گے. تو جو آپ کے لیے ٹول ہے جس سے آپ ریکوگنائز کریں گے، آپ نے جواب دیکھنا ہے، یعنی آپ نے جواب دیکھنا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہے اسمہ خالد و عمرہ 30 سنہ. تو سوال کیا بنے گا کہ جواب ہوگا اسمہ خالد و عمرہ 30 سنہ. كيف كمال وأين هو؟ كمال بالخير وهو في الملعب. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. أين زينب وماذا تفعل؟ هي في غرفتي هي تقرأ الكتاب. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. ما اسم المعلم وكم سنة عمره؟ اسمه خالد وعمره 30 سنة. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. كم مرة تشرب الشاي في اليوم؟ أشرب الشاي مرتين في اليوم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. متى تشرب الشاي؟ أشرب الشاي الساعة 7 صباحا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. من هذه ومن أين هي؟ هذه طبيبة وهي من اليمن. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ حدیث کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کی، محبت الناس ثمرۃ حسن الخلق. لوگوں کی محبت اچھے اخلاق کا پھل ہے. اداۃ الاستفہام میں سے آج ہم نے کم پڑھا. کم ایسا ادا ہے، ایسا ٹول ہے جس سے ہم عدد کے بارے میں پوچھتے ہیں. آج اس عنوان کے تحت ہم نے اللہ کی توفیق سے 2 احادیث مبارکہ بھی سمجھی. پہلا کیا تھا؟ ارکان الاسلام، اور دوسرا کیا تھا؟ اعضاء السجود. ہم نے اس میں مزید یہ بھی دیکھا کہ ہم نے کہا بنی الاسلام علی 5. کیوں بلا؟ کیونکہ جو آگے آ رہی ہیں وہ دائم یا خصال ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں. وہیں جب ہم نے اعضاء کی بات کی تو ہم نے کیا کہا؟ 7، کیونکہ آگے مذکر آ رہا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ فقط اللہ کے فضل و کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.